السلام علیکم دوستو، جب اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے تو یہ چار چیزیں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہے جو عرش سے مدد کے سارے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ جانتے ہو کہ تم اپنے ادھورے خوابوں اور اپنے کام، اپنی امیدیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مدد کے منتظر ہو، اور تم ہر ممکن تدبیر بھی کر لیتے ہو، لیکن کہیں سے کوئی مدد کے آثار نظر نہیں آتے ہیں، کہیں سے کوئی امید یا راستہ دکھائی نہیں دیتا، یا کوئی ذریعہ بھی نظر نہیں آتا، نہ کوئی غیبی مدد نظر آ رہی ہے۔ اور حال یہ ہے کہ نا امیدی اپنے ڈورے ڈال رہی ہے اور شیطانی وساوس اپنا زور دکھا رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو کہ جو کچھ تم پر گزر رہی ہے، یا جو کچھ تم جھیل رہے ہو، یا تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ کب، کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے، کب اسے پکار رہا ہے اور ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے، وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ تم ہر لمحہ اپنے رب کی نگاہ کے اندر ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور وہی تو ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جسے دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں، اور وہی ہے جس نے وہ سب کچھ تم کو دیا جو تم نے اس سے مانگا تھا، اور وہ بھی جن کے تم مستحق نہیں تھے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ ابابیل سے مدد کر دے یا کبوتر سے گھونسلہ بنا کر مدد کر دے، وہ بہتے دریاؤں میں صندوق مسافر لگا دے، یا بے موسم کے پھل بیوی مریم کو دے دے، وہ ہواؤں سے پیغام پہنچائی یا آسمان سے فرشتے اتار دے۔ جان رکھو، بعض دفعہ تم لوگوں کے رویے اور ان کے دل آزاریوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، یا کسی کے دیے ہوئے دھوکے، کبھی کسی کے چھوڑ جانے کا دکھ تمہیں کمزور کر دیتا ہے، کبھی کسی کا ڈر تو کبھی کسی کا خوف تمہیں بے چین کر دیتا ہے، کبھی امیدوں کا ٹوٹنا اور کاموں کا بنتے ہوئے بگڑ جانا تمہیں بے چین کر دیتا ہے۔ واقعی کسی بھی چیز کی محرومی کو جھیلنا یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ جان رکھو، جب تم اپنے رب سے مدد کی التجا کرتے ہو نا اور اس کو پکارتے ہو نا، تو وہ رحمان کہتا ہے کہ انسان، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑا تکلیف سے گزر رہا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہی بہترین کرنے والا ہے۔ جانتے ہو، جب بندہ مومن اپنے رب کے ساتھ مخلصانہ تعلق کو قائم رکھتا ہے اور ان سے کوئی منافقت نہیں کرتا، کوئی فریب نہیں ہے، تو اللہ کا تعلق بھی اسے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ اللہ کا قول ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے، میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ جان رکھو، اگر تم اللہ سے مدد چاہتے ہو نا تو اللہ سے بڑے بڑے گمان کو رکھو۔ جان رکھو، اللہ سمیع اور بصیر بھی ہے۔ یاد رکھو، جب تم اللہ سے دو طرفہ معاملات رکھو گے تو تم اپنی زندگی کے تمام کاموں میں اللہ کی غیبی مدد پالو گے، تو تمہارے تمام معاملات بالکل آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور جو ان مشکلات میں قدرت کی مدد شامل حل ہو جائے گی، اور تم اللہ سے کانٹیکٹ کا بہترین اصول اپنا لو جو خود اللہ نے قرآن میں تم سے کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑی مدد چاہتے ہو نا تو اللہ سے بڑے گمان رکھو جو ان کی شان کے مناسب ہو۔ جان رکھو، اللہ بڑا طاقتور ہے، زبردست ہے۔ اب اگر تم اپنی امیدوں کی تلاش میں ہو تو یاد رکھو، امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ امید اور مدد ایک ننھے سے بیج کی طرح ہوتی ہے، اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کو درخت بننے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ اللہ سے لگائی گئی امیدیں کبھی بھی ایسے رائگاں نہیں جاتی۔ یوں تو وہ دلوں کے حال کو جاننے والا رب ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، کیونکہ وہ اس کی شان ہے، وہ دو جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری دعائیں اللہ سے غیبی مدد کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہے نا تو کچھ چیزیں تمہیں ضرور ظاہر ہوتی ہے، جن میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارے خیالات اور تمہارے جذبات اور تمہاری خواہش نفس اس رحمان کی بتائی ہوئی روشن راہ کے مطابق ہونے لگے اور تمہاری زندگی میں ایک مثبت بدلاؤ آنا شروع ہو جائے، تو وہ رحمان تمہاری بقا اور تمہاری فطرت کی ہر مانگ پوری کرنے کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کے اندر سچا ہے۔ میرا رب خود فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس اس کو پلٹ لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ تم سے کہتا ہے، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ تمہارا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد آنے والی ہوتی ہے کہ جب تم اس مطلب پرست دنیا میں متقی یا بہایا نہیں ہوتے، چاہے تم پر کتنے ہی مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعامات کی کتنی ہی بارش ہو رہی ہو، دونوں ہی صورتوں میں تم ثابت کرنے کے ساتھ حق پر چلتے ہو اور نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کا خوف دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے۔ تو قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے،
मगर उनमें से अक्सर लोग जानने वाले नहीं। और हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बहुत जबरदस्त भी है और रहीम भी है। अगर तुम महसूस करने लगो कि तुम्हारे गम तुम्हें अल्लाह के करीब करके सब्र करना सिखा रहे हैं, तो ये चीज भी जाहिर करती है कि अल्लाह तुम्हें बहुत जल्द अपनी मदद भेजने वाला है। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, उन्होंने सब्र किया यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। मुतमईन हो जाओ, तुम्हारे सब्र का अजर और तुम्हारे यकीन की कीमत दोगुनी करके वो करीम तुमको अता करेगा। और जिस दर्द और जिस महरूम से तुम्हें उस मेहरबान रब से जोड़ा है, वो बहुत जल्द तुम्हारे नसीब में कौशल फिजा के रंग भर देगा और वो मौजूदे अता करेगा जो तुम्हारे सब्र के सज्जे शुक्र के सज्जे के अंदर बदल जाएंगे। बेफिक्र हो जाओ, अन करीब तुम्हारी मदद के लिए गजब के दरवाजे खुलने वाले हैं इंशाल्लाह। दोस्तों, वीडियो से आप